بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے ایمان۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 8 پڑھیں گے۔ جناب ابو ذر غفاری کا اپنے بیٹے کی قبر پر گریہ کرنا۔ جس کی نظر میں دنیا کی وقت کم ہو جائے اسے مصائب بھی معمولی لگتے ہیں۔ اولاد کی موت دنیاوی مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت ہے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا فوت ہو گیا تو آپ اس کی قبر پر آ کر گریہ کرنے لگے۔ آپ بیان کرتے ہوئے فرما رہے تھے، اے فرزند، میں تم پر اس لیے نہیں رو رہا کہ تم مجھ سے جدا ہو گئے، بلکہ اس خیال سے رو رہا ہوں کہ آج کی رات تمہاری قبر کی پہلی رات ہے۔ معلوم نہیں تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، تم منکر و نکیر کے سوالوں کا جواب ٹھیک دے رہے ہو کہ نہیں۔ آپ کے نزدیک آخرت اہم ہونی چاہیے، اسے اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کا بیٹا فوت ہو جائے تو آپ کو ابو ذر کی طرح سوچنا چاہیے، آیا زہد و تقوی اس کے ہمراہ تھا یا نہیں، وہاں کس کے ساتھ محشور ہوگا اس کی فکر ہونی چاہیے۔ وہ مجھ سے جدا ہو گیا، کس قدر کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اگر وہ یہاں تھا تو کیا تھا، اس کی حیثیتی کیا تھی، اب وہاں جا کر سکون کا سانس لیا ہوگا۔ اس نے اللہ کی پناہ میں چلا گیا ہے، تمہیں بھی وہاں جانے کی تمنا کرنی چاہیے۔ ابو ذر نے بھی یہی کہا تھا، میں خدا سے چاہتا تھا کہ ابھی میری جان لے لے اور میں تیرے پاس آ جاؤں، لیکن خدا سے امید کرتا ہوں کہ وہ مجھے اتنی مہلت عطا فرما دے کہ رخت سفر باندھ لوں۔ میں اگر تیرے بعد جینا چاہتا ہوں تو اس لیے کہ آخرت کا بندوبست کر لوں، توبہ کر لوں، وہاں کی تیاری کر لوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا دل آخرت کی جانب مفضول ہوا کہ نہیں، آپ کو ابدی آرام گاہ کی فکر لاحق ہو گئی ہے یا نہیں۔ زہد کے متلاشیوں کے لیے مولا علی علیہ السلام کا کلام نصب العین ہے۔ ایک مورخ نے کہا ہے کہ خلیفہ مہدی عباسی بنو عباس میں قدرے بہتر حکمران تھا کہ جیسے بنو امیہ میں عمر بن عبدالعزیز۔ اس نے حکم جاری کیا کہ ہماری ہر صبح کا آغاز مولا علی علیہ السلام کے اس کلام کو دیکھ کر ہونا چاہیے۔ خلیفہ مہدی نے اسے خوش خط لکھا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا اور وہ بعض اوقات رات میں اس کا ورد کرتا تھا۔ خوش نصیبی ان کے لیے کہ جنہوں نے دنیا میں زہد اختیار کیا اور ہمتاً آخرت کی طرف متوجہ رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمین کو فرش، مٹی کو بستر اور پانی کو شربت خوشگوار قرار دیا، قرآن کو سینے سے لگایا اور دعا کو سپر بنایا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے ہمراہ کہو، خدایا تو نے خود قرآن میں فرمایا ہے، دنیا میں تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں آخرت میں یاد کروں گا۔ خدایا رمضان کا مبارک مہینہ ہے، تو اپنا لطف و کرم فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ ایمان کی پہلی بنیاد صبر، زہد۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کے کلام کی وضاحت کا عمل جاری ہے۔ آپ نے فرمایا، ایمان کی 4 بنیادیں ہیں، صبر و یقین، عدل و جہاد۔ صبر کی بھی 4 بنیادیں ہیں، خوف و امید کا تفصیلی بیان کیا گیا، اور اب زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی۔ صبر کی تیسری منزل زہد ہے، یعنی مسلمان کو اس دنیا میں زاہد ہونا چاہیے۔ اگر زہد اختیار کر لیا تو صابر ہو جائے گا اور اس دنیا کی مصیبتوں اور مشکلوں کے سامنے بے چین و مضطرب نہ ہوگا۔ جب ایمان کے اس رکن سے منسلک ہوگا تو قضاء و قدر الہی پر معترض نہ ہوگا، کیونکہ یہ خلاف ایمان ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ زاہد وہ ہے جو دنیا سے رغبت نہ رکھتا ہو۔ زہد کے معنی بھی بیان کر دیے گئے۔ اسلامی زہد یہ ہے کہ مسلمان یعنی بلند ہمت ہو، دنیا کی زندگی اس کے نزدیک چھوٹی معمولی ہو اور وہ عرش نشینی کا طالب ہو۔ مندرجہ ذیل آیت مبارکہ میں زہد کا مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 131۔ اور ہم نے جو ان کافروں میں سے کئی قسم کے لوگوں کو چند روزہ دنیاوی نفع اٹھانے کا سامنا دے رکھا ہے، تو اس کی طرف اپنی آنکھیں پھیلا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کے جلووں پر نظر نہ ڈالو اور یہ نئے رنگیاں تمہارا دل مو لیں۔ قرآن تمہیں زہد و تقوی پرہیزگاری کا حکم دے رہا ہے، نہ کہ دنیا کے جھمیلوں میں غرق ہو جانے کا۔ یہ باہر درآمد شدہ کی چیز ہے۔ یہ لباس بالکل نئے ڈیزائن کا ہے۔ ایک دوسرے سے پوچھتے کہ یہ چیز کس ملک کی ہے، یہ کس دکان سے خریدی، کیا کوئی جدید ترین شے بازار میں آ گئی ہے۔
پیچھے پڑے رہتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ جدید طرز کی عمارتیں بنائی جا رہی ہیں، ہر ایک سے آگے نکلنے کی جستجو کی جا رہی ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں انسان کا یہی حال ہے۔ یہ سب چیزیں زہد کے خلاف ہیں۔ اگر آپ زاہد نہ ہوئے تو دنیا میں صبر سے کام نہ لے سکیں گے۔ دنیا کی مصیبتیں انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی۔ وہ قضاء و قدر الہی خدائی مصلحتوں پر اعتراض کر کے سراپا کفر ہو جاتا ہے اور اسلام سے خارج۔ دنیا میں کھلنے والے غنچے جلد مرجھا جائیں گے، اور ہم نے جو ان کافروں میں سے کئی قسم کے لوگوں کو چند روزہ دنیاوی نفع کا سامنا دے رکھا ہے تو اس کی طرف اپنی آنکھیں نہ پھیلا۔ عربی زبان میں زہدہ شگوفے کو کہتے ہیں۔ کتنا تازہ ہوتا ہے مگر جلد مرجھا جاتا ہے۔ ذرا دیر نہیں لگتی، نت نئے ملبوسات، شاندار بلند و بالا عمارتیں، یہ رنگینیاں، یہ ٹھاٹ بات سب ختم ہو جائے گا۔ تمہاری جوانی اور زندگانی سب خاک میں مل جائے گی۔ دنیا کی بے ثباتیوں کا شکار نہ ہو، دنیا ہی کو سب کچھ قرار نہ دو۔ چند روز سے یہی بات آپ کے ذہن میں بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایمان، قرآن، اسلام، عقل، علم اس کے نصیب میں آتا ہے جو حیات بعد از موت، آخرت میں دلچسپی لیتا ہے اور اسے سنوارنے کے در پہ ہے۔ انسان اس منزل پر پہنچ جائے کہ موت کو یاد کر کے خوش ہو، جب کوئی مشکل آ جائے تو موت کو یاد کر کے اسے آسان بنا دے۔ موت امن و امان اور سکون قلب کا سبب قرار پائے۔ موت کی رغبت موت سے ہے۔ مومن موت کا منتظر رہتا ہے اور موت کا طالب، اسے موت کے ذریعے عالم الاعلیٰ آخرت کی حیات جاویدانی حاصل کرنے کا اشتیاق ہوتا ہے تاکہ لافانی اور لازوال اور سعادتوں سے بھری زندگانی نصیب ہو۔ اگر موت مطلوب و مقصود مومن ہو جائے تو یہ اس کے عقل اور ایمان کی تکمیل کی علامت ہے۔ عرب سردار کی رستم فروغزاد سے گفتگو۔ اسلامی تعلیمات کا آئینہ دار ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ عربوں اور ایرانیوں کے مابین ہونے والی پہلی جنگ کے بعد جس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی، ایرانی سردار رستم فروغزاد نے ایک عظیم الشان لشکر تیار کر کے قادسیہ کا رخ کیا۔ عربوں کے حملے کو روکنے کی خاطر وہ خود ایک رات کو لشکر اسلام کی طاقت کا جائزہ لینے نکلتا ہے تاکہ ان کی قوت کا اندازہ کر سکے۔ ذاتی تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے لیکن ان کا رعب و دبدبہ زیادہ ہے۔ عرب سردار زہرہ بن عبداللہ کو اسی رات بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ عرب ہمیشہ ہمارے جیرہ خوار تھے، ہم نے ہمیشہ تمہاری طرفداری کی، جب کبھی دشمن تم پر حملہ آور ہوتا ہم نے تمہارا ساتھ دیا، اب تم ہمارے ساتھ ایسا ناروا سلوک کیوں کرتے ہو؟ ایرانیوں سے تمہیں کیا لینا؟ میں تمہیں ایران کے خزانے سے اتنا مال دے دیتا ہوں کہ تمام عمر بیٹھ کر کھاؤ تو ختم نہ ہو۔ عرب سردار نے جواب دیا، آپ نے جو کچھ بیان کیا درست ہے، لیکن پہلے صورتحال کچھ اور تھی، جہالت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں چند سال قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک خاص نبی ہدایت کی خاطر بھیجا جس کا نامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور انہوں نے نور کی شمع روشن کر دی ہے۔ اللہ کی وحی کے ذریعے انہوں نے ہمیں زندگی کا جامع دستور عطا کیا، ہم میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اب ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلم کے نزدیک مال و دولت کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہاں البتہ پہلے ہم مال دنیا کے لیے جنگ کرتے اس لیے کہ ہم مسلم نہیں تھے، لیکن اب دنیا کی ہماری نظروں میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ وہی زہد ہے جو اسلامی تربیت کا حصہ ہے۔ رستم فروغزاد یہ باتیں سن کر بڑا حیران ہوا۔ تعجب ہے، تمہیں مال و دولت کی تمنا نہیں، بس پھر جنگ کس لیے؟ جواب ملا، ہم اس لیے آئے ہیں کہ توحید کا پرچم بلند کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈے گاڑ دیے جائیں، لوگ موحد ایک خدا کے ماننے والے ہو جائیں، شرک، بت پرستی، آتش پرستی اور شخصیت پرستی کے دیے بجھ جائیں، ایک اللہ کی عبادت اور کسی کو غیر اللہ کی پوجا کا موقع نہ دیا جائے۔ ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ امتیازی طبقات ختم ہو جائیں، امیر غریب سب برابری کی بنیاد پر زندگی گزاریں، ہر انسان ماں باپ کی نسبت سے ایک ہی ہے، کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں علاوہ تقوی کے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں زیادہ مکرم وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔
فلاں شخص اس مرتبے پر فائز ہے، وہ وہاں کا حکمران ہے، وہ یہاں کا گورنر ہے. یہ سب نہیں، معیار کی بلندی صرف اور صرف تقوی اور تقوی کی بنیاد پر ہو. رستم سوچ میں پڑ گیا. کچھ دیر کے بعد اس نے کہا یہ تو بڑی اچھی باتیں ہیں، لیکن ہمارے ملک میں اس پر عمل نہ ہو سکے گا. اچھا صبر کرو، میں اپنے رفقا سے مشورہ کر لوں. رات اسی طرح گزر گئی. رستم نے اپنے بزرگوں سے مشورے کیے. سب نے یک زبان ہو کر کہا بھلا یہ کون ہوتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ ہم جنگ کریں گے اور انہیں ادب سکھائیں گے. رستم نے سعد وقاص کو پیغام بھجوایا کہ اپنا سرکاری نمائندہ بات چیت کے لیے روانہ کرو تاکہ اس سے مذاکرات کیے جائیں. بہتر ہے کہ بات صلح پر ختم کر دی جائے. ربیع بن اکرمہ کو مسلمانوں کے نمائندے کی حیثیت سے ایک مرتبہ اور مذاکرات کے لیے روانہ کر دیا گیا. اس سے قبل رستم فروخ زاد نے اپنے حواریوں سے کہا کہ کیوں نہ اپنے مال و دولت اور جاہ و جلال کا چھوٹا سا مظاہرہ کر دیا جائے. ممکن ہے اس طرح ہماری دھاک مسلمانوں پہ بیٹھ جائے اور یہ ساری رنگینیاں دیکھ کر وہ متاثر ہو جائیں. ایسا ہی کیا گیا. ایک عالی شان پنڈال بنایا گیا. دنیا جہان کی آرائش، اعلیٰ ترین قیمتی قالین کا فرش بچھایا گیا. اس پر سونے کی کرسیاں لگائی گئیں. غرض ان سے جو ہو سکا کیا. رستم نادان کو معلوم نہیں تھا کہ اسلام نے اپنے پیروکاروں کی تربیت کس طرح کی ہے. اگر کوئی اسلام کے تابع ہو جائے تو دنیا اس کی نظروں سے گر جاتی ہے. صرف خدا بڑا نظر آتا ہے، بس اللہ اکبر، غیر اللہ ہیچ ہے. ربیع بن اکرمہ گھوڑے پر سوار ہو کر مسلمانوں کے سرکاری نمائندے کی حیثیت سے رستم کے پاس آئے. رستم نے انہیں خوش آمدید کہا. انہوں نے جب یہ سارا ڈرامہ دیکھا تو سمجھ گئے کیا ماجرا ہے. عمدہ قالینوں کو گھوڑے کے پیروں تلے رونتے ہوئے سیدھے مسند کے قریب آ گئے. گھوڑے کو لگام دی کہ کہاں باندھیں. فوراً حاضر دماغی کا مظاہرہ کیا. نیزہ نکالا اور قیمتی قالین میں سے گزارتے ہوئے زمین میں گاڑ دیا اور نیزے پر لگام باندھی. ایرانیوں نے شور مچایا یہ کیا کر رہے ہو؟ جواب ملا ایک کھوٹے میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ میرے نزدیک دونوں برابر ہیں. ایک نیزے کو لاٹھی کے طور پر استعمال کیا. تخت پر سب بیٹھے تھے. انہوں نے قیمتی قالین کو بھی اٹھا کر زمین پر بیٹھنا مناسب سمجھا. رستم نے کہا اے عرب یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ زر سونے کے تاروں سے بنا ہوا قالین ہے، اسے چھوڑ کر زمین پر کیوں بیٹھتے ہو؟ ربیع نے جواب دیا ہم مسلمانوں کے لیے زمین قالینوں سے زیادہ اہم ہے. ہمارے پیغمبروں نے فرمایا کہ میں خاک نشینی کو تا دم مرگ ترک نہیں کروں گا. خاک نشینی میں بڑا روحانی لطف ہے. انسان روح میں علو واقع ہوتا ہے. ربیع اس واقعے کے ذریعے سمجھانا چاہتے تھے کہ تم ہمیں کیا متاثر کرو گے. ایک مسلمان کے لیے تو ساری دنیا بے وقت ہے. وہ تو عالم الاعلیٰ آخرت کا طالب رہتا ہے، حیات ابدی کا متمنی ہے. حیات فانی چاہے جتنی عمدہ ہو اس کے لیے بے قیمت ہے. جتنا چاہو تخت و تاج کو سجا ڈالو، یہ تابوت بنتا ہے. لہٰذا آغازی میں اس سے دل نہ لگاؤ. آخر کار دشمن کا یہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا. رستم اور اس کے رفقا کار اسلامی احکامات اور رسول گرامی کے تعلیمات سے شدید متاثر ہوئے اور حیران رہ گئے. آپ لوگ یہاں کیا لینے آئے؟ رستم نے وہی جملے دہرائے جو زہرہ بن عبداللہ کے ساتھ گفتگو میں ادا کیے تھے. کوئی نئی تجویز پیش نہ کی. اس پر ربیع نے کہا اب تم لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ ہم مسلمان تمہیں 3 چیزوں کا مشورہ دیتے ہیں. انہیں مان لو. مسلمان ہو جاؤ، طبقاتی امتیازات ختم کر دو، غیر اللہ کی پوجا کا سلسلہ بند کرو. ہاں کی صورت میں ہم واپس چلے جاتے ہیں. مسلمان مال دنیا کی خاطر جنگ نہیں کرتے. اگر تم لوگ اپنا عقیدہ درست کر لو، آتش پرستی تک ترک کر دو تو ہماری طرح ہو. اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو جزیہ دینا یہ اسلام کے سامنے عاجزی کا اظہار ہے. اگر نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. رستم نے مہلت طلب کی تاکہ ایک بار اور اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لے. ربیع نے کہا مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ 3 روز کی مہلت دی جاتی ہے تاکہ اچھی طرح سوچ بچار کر لی جائے. ان 3 تجاویز پر بخوبی غور کر لو. رستم نے کہا کمال ہے، تم اس طرح اعتماد سے کہہ رہے ہو جیسے تم ہی سب کچھ ہو. کیا تمہارے اوپر کوئی اور حاکم نہیں؟ ربیع نے جواب دیا اسلام کا حکم یہی ہے. اگر ایک سپاہی کسی کو امان دے تو سب اس پر متفق ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں چھوٹا بڑا نہیں، سب ایک ہوتے ہیں. اچھا تو میں چلتا ہوں. 3 روز تک اچھی طرح سوچ سمجھ لو. رستم فروخ زاد صلح کا خواہش مند تھا، لیکن اس کے حواریوں نے اس کے موقف کی مخالفت کی. آخر کار جنگ ہوئی، دشمن کو شکست ہوئی اور مسلمانوں نے جنگ قادسیہ فتح کر لی.
میرا مقصد واقعے کو بیان کرنے کا یہ تھا کہ میں اس وقت کے مسلمانوں کے جذبہ ایمان کی ہلکی سی تصویر کشی کر سکوں۔ اس وقت مسلمان کیسے تھے اور آج کے مسلمان کی حالت کیا ہے۔ مسلمان اسے کہا جاتا تھا جس کے نزدیک آخرت اہم تھی، نہ کہ دنیا اور اس کی رنگینیاں۔ خدا لعنت کرے ان پر جنہوں نے اسلام کا چہرہ مسخ کر کے پیش کیا۔ معاویہ لعین اور اس کے چیلوں نے لوگوں کو ظاہری حکومت و ریاست، جاہ و جلال اور مال و ثروت کی طرف مائل کیا۔ پیغمبر گرامی نے اسلام کی بنیادوں کو جن مستحکم خطوط پر استوار کیا تھا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری مولا کائنات کے سپرد کی تھی، معاویہ نے اسے ملیہ میٹ کر ڈالا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام کو مومنین کا امیر مقرر کر کے گئے اور لوگوں نے امیر المومنین کا ساتھ چھوڑ کر معاویہ کا ہاتھ تھام لیا اور وہ بھی انہیں وہیں لے گیا جہاں وہ خود ہے۔ قیامت تک اس کی خباثتیں یاد رہیں گی۔ اگر انسان زہد اختیار کر لے تو زندگی میں پیش آنے والی مصیبتیں اور مشکلات اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ دنیا کی چند روزہ زندگی کیا ہے جس کو دیکھ کر مسلمان مرعوب ہو؟ مسلمان اور مفلسی سے خوف، ہر آن کسی کے دندان۔ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، وہ نہ اپنی موت سے خائف ہے اور نہ اپنے عزیزوں کے مرنے سے اس پر کوئی اثر ہوتا ہے۔ زہد کا تعلق دل سے ہے۔ ہمارے سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ تم صرف دنیا ہی کے نہ ہو کہ رہ جاؤ۔ ہم نہیں کہتے کہ لباس زیب تن نہ کرو، اجتماعی زندگی گزارنا چھوڑ دو۔ مروی ہے کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے نئے لباس پہننے پر کسی نے اعتراض کیا، یہ آپ کے آباء و اجداد کی رائے روش کے برخلاف ہے۔ علی تو دسیوں پیون لگے کپڑے پہنتے تھے اور فرماتے تھے، اس زمانے میں تو آپ لوگ ایسا لباس پہنا کرتے تھے۔ آپ کی دادی فاطمہ بقول مسلمان کے 12 کھجور کے پتوں کے پیمن لگی چادر اوڑھا کرتی تھی۔ امام کا جواب بھی ملاحظہ فرمائیں۔ میرے آباء و اجداد کا زمانہ بڑا مفلسی کا زمانہ تھا۔ لوگ اس وقت ایک وقت کی روٹی کو ترستے تھے، قحط پڑا ہوا تھا۔ پیغمبروں اور اماموں کو ہر زمانے کے مفلس ترین لوگوں کی طرح زندگی بسر کرنی ہوتی ہے۔ اس دور میں غریب ترین لوگ اسی طرح رہا کرتے تھے اور اب صورتحال یکسر بدل چکی ہے۔ اگر میں اس دور میں اپنے جد علی علیہ السلام کی طرح کا لباس زیب تن کروں تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، لہٰذا ضروری ہے کہ زمانے کے مطابق قدرے بہتر لباس پہنوں۔ آپ نے اعتراض کرنے والے شخص سے فرمایا، میرے قریب آؤ۔ امام نے اسے نئے کپڑے کے نیچے پہنے ہوئے پرانے لباس کو دکھایا، پیون لگا لباس پہنے ہوئے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، نیچے والا لباس خدا کے حضور انکساری کی علامت ہے اور اوپر والا تیرے اور تیری طرح کے لوگوں کے لیے ہے۔ معلوم ہوا کہ زمانے کے ساتھ چلنا بھی ضروری ہے۔ زہد کا تعلق قلب سے ہے۔ تمام تر وسائل زندگی کے ہمراہ زہد اختیار کیا جاتا ہے۔ آپ وسائل کی فراوانی کے باوجود اس سے دل نہ لگائیں۔ آپ کے حواس عالم اعلیٰ آخرت کی طرف مرکوز ہونے چاہیے۔ حوض کوثر سے اپنا دل اچاٹ نہ کریں۔ میں لوگوں کے درمیان ہوں اور میرا دل آخرت میں کہیں اور ہے۔ آپ کسی سرسبز و شاداب مقام پر بیٹھے علی کی قربت کو نہ بھول بیٹھیں۔ بنگلہ بنا لیا تو یہ مت سمجھو کہ تم اپنی آخری مراد کو پہنچ گئے۔ تمہارا ہدف باغ رضوان ہونا چاہیے۔ مولا کائنات اسد اللہ غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے یہاں ایک مہمان آیا۔ اس نے دیکھا کہ علی کے گھر میں غریب ترین افراد سے بھی کمتر درجے کا سامان زندگی موجود نہیں۔ مہمان کو چٹائی پر بیٹھنا پڑا۔ پیغمبر گرامی کا بھی یہی حال ہے۔ ایک شخص آپ کے لیے کچھ تازہ کھجوریں لے کر آیا اور جس ظرف میں لایا تھا خالی کر کے اسے ساتھ لے جانا تھا۔ آپ نے فرمایا، ہمارے یہاں ان کھجوروں کو رکھنے کے لیے شاید ہی کوئی برتن موجود ہو۔ گھر میں تلاش کیا، نہیں ملا۔ زمین سے مٹی کو صاف کیا اور کھجوریں رکھ دیں۔ پیغمبر اور امام کو بھی کمزور ترین طبقے کی طرح زندگی گزارنی ہوتی تھی۔ مہمان نے علی علیہ السلام سے عرض کی، مولا آپ ہمارے گھر کے سامنے کو کیوں نہیں بڑھاتے؟ آپ تو مسلمانوں کے پیشوا ہیں۔ آپ نے جواب دیا، ہم اہل بیت پیغمبر جو بھی اچھی نئی چیز حاصل کرتے ہیں اسے اس گھر آخرت کی طرف روانہ کر دیتے ہیں جو ہمارے پیش نظر ہے، اور ہم اس گھر کی سجاوٹ میں مشغول ہیں۔ تم کو جو خالی خالی نظر آ رہا ہے بہت کچھ تھا، ہم نے پہلے ہی وہاں روانہ کر دیا ہے۔ شیخ بہائی علیہ رحمٰن نے کشکول میں یہ روایت نقل کی کہ کسی نے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، آخر ہم مسلمان موت سے بڑے
گھبراتے ہیں، اور ایک آپ اہل بیت ہیں جو ہر وقت اسے گلے لگائے رہتے ہیں۔ اصل میں تم سب کو دنیا آباد کرنے کی فکر رہتی ہے اور وہاں کا گھر ویران کر رہے ہو۔ کوئی بھی عقل مند شخص آبادی سے ویرانی کی طرف نہیں جاتا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا آخرت کا گھر صحیح حالت میں ہے؟ تمام عمر اپنی اس دنیا کو آباد کرتے رہے۔ اگر تم سے کوئی شخص یہ کہنے کی جسارت کرے 2 میٹر قبر جگہ کو آباد کر لو جس کی کھدائی تمہارے قد سے زیادہ نہیں، تو کیا تم راضی ہو جاؤ گے؟ محمد و آل محمد اور ان کے خالص ترین شیعوں نے یہ پیشکش قبول کر لی اور وہ موت کے مشتاق ہیں۔ خدایا ہمیں بھی توفیق عنایت فرما کہ ہم بھی آخرت کی جانب متوجہ ہو جائیں اور اسے آباد کر لیں۔ تجھ سے پناہ مانگتے ہیں کہ کفار کی طرح کہیں ہم آخرت کو پس پشت نہ ڈال دیں اور ہمارا ایمان بھی عمر بن سعد کی طرح نہ ہو جائے۔ وہ مسلمان تھا، نماز روزہ قرآن، لیکن اس کا اسلام آج کے مسلمانوں جیسا تھا۔ کہتا تھا حسین سے جنگ کرنے جا رہا ہوں، حکومت جو حاصل کرنی ہے، بعد میں زیادہ سے زیادہ توبہ کر لیں گے۔ اس کا ایمان دنیا کے گرد گھوم رہا تھا، دل بہلانے کی خاطر توبہ کر لے گا۔ خدایا ایسے ایمان سے اپنی پناہ میں رکھ، ہمیں حسین اور علی والا ایمان عطا فرما تاکہ آخرت کی جانب ہماری توجہ مرکوز رہے۔ جو حسینی ہوگا اس کا دل بھی آخرت کی طرف مائل رہے گا۔ شب عاشور اپنے اصحاب سے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، انہیں صرف مجھ سے کام ہے، آپ لوگ چلے جائیں۔ لیکن کسی نے منہ نہ موڑا، سب حسین علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا۔ اے حسین، آپ کے بعد زندگی بے فائدہ ہے، اس سے بہتر موت ہے۔ آپ نے بشر خضر سے فرمایا کہ کوفے چلے جاؤ، اپنے بیٹے کو قید سے رہا کرا لو۔ وہ رونے لگا، کہا میں زندہ نہ ہو رہا ہوں، مجھے درندے کھا جائیں، میں آپ کی نصرت سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا۔ بیوی بچوں سے زیادہ مجھے آپ عزیز ہیں، میں کیسے آپ کو چھوڑ دوں؟ بعد میں راستے میں بیٹھ کر راہگیروں سے پوچھوں کہ امام کیسے ہیں؟ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احبہ۔ ترقب انتظار مرگ، سورہ قاف آیت نمبر 20 تا 22۔ اور ایک اعمال کا گواہ اس سے کہا جائے گا کہ اس دن سے تو غفلت میں پڑا تھا، تو اب ہم نے تیرے سامنے سے پردے کو ہٹا دیا، تو آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔ موت کا انتظار ہر درد کی دوا۔ صبر کے بارے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کلام کی وضاحت کا سلسلہ جاری ہے۔ وہ صبر جو ایمان کی پہلی اساس ہے، ایمان اور صبر سر اور دھڑ کی طرح ہیں۔ صبر کی چوتھی منزل ترقب یعنی انتظار ہے۔ چشم برہ رہنا، اگر کوئی چشم برہ ہو جائے تو آنے والے کے انتظار میں گھڑیاں گنتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ گھنٹوں ثانیوں میں بدل جائیں۔ سوال یہ ہے کہ کس کا انتظار؟ آپ خود فرماتے ہیں ترقب یعنی موت کا انتظار۔ شوق و اشفاق، امید و خوف کے بارے میں بتایا جا چکا ہے۔ جو انسان بہشت آخرت کا شوق اپنے دل میں رکھے گا وہ شہوتوں کا شکار نہ ہوگا، اس لیے کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کا پیش خیمہ ہے اور وہ بہشت کا امیدوار ہے، پس بلا وجہ جہنم کی راہ کیوں اپنائے؟ پیغمبر گرامی کے حوالے سے صحیح مسلم میں یہ حدیث درج ہے کہ دنیا کی سختیاں برداشت کرنے والا بہشت میں اور دنیا کی نیرنگیوں کا شکار جہنم میں جائے گا۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے، ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بہشت بنائی تو جبرائیل نے کہا بھلا کون ہوگا جو اس عمدہ مقام تک خود کو نہ پہنچائے اور اس سے روگرداں ہو؟ ندا آئی بہشت کی راہ کو دیکھو۔ جبرائیل علیہ السلام نے مشاہدہ کیا، رنج و مصائب کا تحمل اور خواہشات نفسانی سے اجتناب سے گزر کر بہشت جایا جا سکتا ہے، اس کے طلبگار کم ہوں گے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے جہنم کو دیکھا، کہنے لگا پروردگار اس عذاب کی طرف کون رخ کرے گا؟ ندا آئی اس کا راستہ بھی دیکھ لو۔ نفسانی خواہشات و حیوانی حرکات جہنم تک رسائی کا ذریعہ ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اس کے خریدار زیادہ ہوں گے۔ مولا علی علیہ السلام نے اس مفہوم کو ایک جملے میں واضح کر دیا، جو بہشت جانے کا مشتاق اسے شہوت رانیوں کو ترک کرنا ہوگا۔ بہشت کا امیدوار شہوت کے راستے وہاں تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کوئی شخص جہنم کے عذاب سے ڈر گیا تو مزید گناہ نہیں کرے گا۔ جو شخص گناہ کرتا ہے اس کی نظر میں جہنم کی آگ کوئی وقت نہیں رکھتی، وہ جہنم پر یقین نہیں رکھتا۔ یہ ممکن نہیں جو شخص جہنم کے عذاب سے ڈرتا ہو گناہ کا ارتکاب کر جائے۔
دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لینے والا، پر اس کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ صبر کی چوتھی اور آخری منزل ترقب انتظار ہے۔ اگر ہر مسلمان 24 گھنٹوں میں 1-2 مرتبہ جہنم کے خوف کی شرط کے ساتھ موت کی یاد کو اپنا معمول بنا لے تو واقعی مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی موت واقع ہو جائے۔ موت ایک ایسا موضوع ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ پوشیدہ رکھی ہے۔ اس کا وقت کسی کو نہیں بتایا اور وقت کی پہچان کے لیے کوئی قاعدہ مقرر نہیں کیا۔ ہر انسان خواہ وہ کسی بھی سن و سال کا ہو اپنی موت کے امکان کو رد نہیں کر سکتا۔ تندرست و توانا یا مریض و علیل کسی بھی لمحے دونوں کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ سانس نکل گئی تو دوبارہ واپس نہ آئے گی۔ بندہ محاذ جنگ پر ہو یا گھر میں بستر پر پرسکون نیند سو رہا ہو یا بیدار ہو یا خوابیدہ، کوئی حالت موت کے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ آپ بھی اس امکان کو مسترد نہ کریں بلکہ اسے ہمیشہ مد نظر رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ہو، ممکن ہے میرے حصے کا کفن بازار میں آ گیا ہو۔ اگر موت کے انتظار کی کیفیت آپ میں پیدا ہو جائے تو آپ کے تمام تر امور درست ہو جائیں گے۔ آپ ہر لحاظ سے ایک دم مطمئن ہو جائیں گے۔ مولا علی علیہ السلام کے خطبوں کا بغور مطالعہ کیا جائے تو جگہ جگہ موت کی یاد دہانی، موت کے تذکرے اور موت کی ہولناکیوں کا ذکر ملے گا۔ اے علی علیہ السلام کے شیعو، آپ کے مولا کی آپ سے یہی وصیت ہے کہ موت کا ذکر بکثرت کرو، اس سے بے خبر نہ رہو۔ مت کہو میں جوان ہوں، صحیح المزاج ہوں، تم اس چیز سے کیوں غافل ہو، تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ خشوع تکوینی برائے حق تعالی، ہاتھ پاؤں کان آنکھ منہ زبان کام کرنا چھوڑ دیں گے تو کیا اس وقت بندے بنو گے اور اس کی بارگاہ میں جھکو گے؟ رمضان المبارک کی دعائے سحر میں ہے کہ تجھ سے امان کے ساتھ خشوع کا طالب ہوں۔ آنکھ میں ذلت کے ساتھ جھکنے سے قبل وہ خشوع جو جاں کنی کے عالم میں پایا جاتا ہے اگر ابھی پیدا ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہو۔ دم توڑتے انسان کو آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں کتنی عز و انکساری پائی جاتی ہے۔ کاش کہ ایسا خشوع عام دنوں میں حاصل ہو جائے۔ جوانی کے عالم میں اللہ کو پکارنا، دل کے ساتھ اس کی بارگاہ میں خضوع و خشوع کرنا صرف زبان سے کہنا کافی نہیں۔ اگر انسان موت کا پیچھا کرنا شروع کر دے تو بندہ بن جائے۔ ایسا شخص کبھی میں نہیں کرے گا، خود کو شکستہ سا پائے گا۔ میری طاقت، میرا زور بازو، زور قلم، میرا مال و دولت، ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم ایک مچھر تک کو ہٹانے کی طاقت نہ رکھو گے۔ وہ وقت یاد کرو زبان تک نہ ہلا سکو گے، حافظہ کام کرنا چھوڑ دے گا، یہاں تک کہ اپنے بچوں کا نام بھول جاؤ گے۔ اگر آپ نے جان کنی کے وقت کو یاد کر لیے تو آپ خاموش ہو جائیں گے، آپ کا دنیا میں مستقل رہنے کا خواب بکھر جائے گا۔ جو شخص اپنی موت کو سامنے رکھتا ہے اس کے لیے انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جن میں جذبہ انفاق کا فقدان ہے وہ موت کو فراموش کیے ہوئے ہیں، ورنہ اگر موت کی گھڑی کو نہ بھولے ہوتے اور خود کو برہنہ کیے جانے کا یقین ہوتا تو ضرور کہتے کیا ہی اچھا ہو کہ میرے پاس جو کچھ ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ اگر موت کو پیش نظر رکھتے تو نیکی کی طرف لپکتے۔ نیکیوں سے محرومی موت سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ موت تلخ ہے لیکن اس سے بچاؤ کا بھی کوئی راستہ نہیں، البتہ اس کا نتیجہ شیریں ہے۔ گھر سے بے پردہ نکلنے والی عورت اس طرح سوچ کر شاید گھر سے باہر میری موت واقع ہو جائے اور میں زندہ حالت میں گھر نہ پہنچ سکوں، کم از کم پردے کا تو خیال رکھ۔ بغیر موزے کے ننگے پاؤں گھر سے باہر نکلتے وقت یہ خیال کر کے جب تیرے پاؤں کو کفن میں لپیٹا جا رہا ہوگا۔ اگر مولا علی علیہ السلام کی وصیت کو بغور سن لے تو موت کو نہ بھولیں۔ ساتھ ہی ایک واقعہ بیان کرتا چلوں۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ اپنی کتاب حیات القلوب میں اسکندر ذوالقرنین کی طویل داستان رقم تراز کرتے ہوئے اس کی فتوحات کے ضمن میں بیان کرتے ہیں کہ جب وہ ایک شہر میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ہر گھر کے سامنے قبریں بنی ہوئی ہیں۔ اس نے شہر کی انتظامیہ کا پوچھا تو بتایا گیا کہ یہاں اس قسم کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی، حتیٰ کہ یہاں کوئی عدالت بھی نہیں ہے۔ اسکندر نے حیران ہو کر کہا بھلا جہاں لوگ اجتماعی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہوں وہاں کوئی انتظامیہ یا عدالت نہ ہو تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
جناب یہاں اس شہر میں دو آدمی ایسے نظر نہیں آئے جو ایک دوسرے کے خلاف ہوں، سب مل جل کر رہتے ہیں اور کوئی کسی سے نہیں لڑتا۔ اسکندر بڑا حیران ہوا، اس نے اتحاد و یکجہتی کی علت دریافت کی۔ لوگوں نے جواب دیا، اصل میں ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ جب ہمارے گھر کا کوئی فرد مر جاتا ہے تو ہم اسے گھر کی دہلیز پر دفنا دیتے ہیں، یہاں کوئی مخصوص قبرستان نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں اور گھر میں داخل ہوتے ہیں تو صبح شام اپنے آباء و اجداد کی قبروں پر سے گزرتے جاتے ہیں اور ہمیں ان کی سرنوشت انجام سے آگاہی رہتی ہے، لہٰذا کوئی گناہ یہاں نہیں ہوتا اور نہ کوئی اپنے بال بچوں کو تنگ کرتا ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی وغیرہ سب کی قبریں ہماری نظروں کے سامنے ہوتی ہیں اور موت کو اس طرح ہم صبح و شام یاد رکھتے ہیں۔ کوئی کسی کا مال نہیں چھوتا، جسے کل جینے کی امید نہ ہو وہ بھلا کیوں کر کسی کو ناحق تنگ کرے اور کیوں باہم دست و گریبان ہو۔ سارے فساد کی بنیاد موت سے غفلت ہے۔ قرآن کریم بھی اس طرح توجہ مبذول کرا رہا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 189۔ ترجمہ: یہ لوگ گویا جانور ہیں، بلکہ ان سے بھی کئی گئے گزرے ہوتے ہیں۔ لوگ امور حق سے بالکل بے خبر ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 179۔ غافل حیوان ہے اور حیوان انسانیت سے دور ہے۔ انسان ان سے اس غفلت کی وجہ سے تمام عالم بشر پریشان ہے۔ غفلت موت کے ہمراہ زندگی حیوانی ہے۔ موت سے غفلت ساری پریشانیوں کا سبب ہے۔ ہم دنیا میں ہمیشہ پڑے رہنے کی فکر میں رہتے ہیں اور آخرت کا خیال دل میں نہیں لاتے۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ گزر جانے والے لوگوں کی طرح ہمیں بھی ایک نہ ایک دن مر جانا ہے۔ موت کو فراموش کیے ہوئے ہیں۔ آج کا معاشرہ اچھائیوں سے کس قدر محروم ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ کتنی نیکیاں کیا کرتے تھے، خدا کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرتے تھے، اور اب کوئی کام بھی کیا جا رہا ہے تو اس میں دکھاوے کا عنصر زیادہ ہوتا ہے یا پھر اپنا کوئی مفاد وابستہ ہوتا ہے۔